ہن میں دعوت خطاب دیاں گا ساڈے مہمان خصوصی محترم جناب میری مراد قاری محمود الحسن ساکی صاحب نو تشریف لیان اور اپنے خیالات کا اظہار فرمان، اور اس تو بعد انشاءاللہ ساڈے گجراں والے جو تشریف لائے ہوئے مہمان میری مراد مولانا انعام الرحمن محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ تشریف فرمان ہے، انشاءاللہ انہاں دا خطاب شروع ہوئے گا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سامعین محترم، مختصر اللہ دی حمد و ثنا دے بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء منبع رشد و ہدا والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ تے اللہ میری اور تواڈی طرفوں کروڑ درود و سلام دی برخا برسائے۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نہایت واجب الاحترام ادب احترامہ دے لائق روحانی اسلامی ماں بہنوں اور بیٹیوں، آج دا اے عظیم الشان پروگرام سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ دے فضل و احسان نال شروع ہو چکے ہیں، تساں دیکھ رہے ہو ساڑھے مہمان خصوصی تشریف لے آ چکے نے۔ انشاءاللہ انہاں دے خطابات ہونگے۔ مولانا انعام الرحمن محمدی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے، انہاں دے بعد انشاءاللہ برادر اصغر خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب دا خطاب ہوئے گا۔ اسٹیج دی زینت تساں احباب دیکھ رہے ہو، علاقے دے معزز علماء محترم تشریف فرمانے،
بھائی خلیل احمد دیو صاحب اور میرے محترم بھائی راشد صاحب اور شعیب گل صاحب، اللہ پاک انہاں دی تشریف آوری نو قبول فرمائے۔ سمندری تو آئے ساڈے مہمان آصف رحمانی صاحب تشریف فرمانے، ساڈی اس مسجد مرکز دے امام و خطیب مولانا ابرار سلفی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے۔ میں بس تو انو ذرا بیدار کرنا ہے 2-4-10 منٹ دے اندر انشاءاللہ، تاکہ تسی تیار ہو جاؤ علماء کرام دے خطاب سنن واسطے۔ آج اے جڑا پروگرام رکھیا گیا ہے ساڑھے ایک بھائی دی نکاح دے موقع تے رکھیا گیا ہے، محمد ابرار مغل صاحب، اللہ پاک کو دی ازواجی زندگی دی اندر برکت پیدا فرمائے۔ آج دی کانفرنس دا عنوان سیرت امام اعظم۔ میں سیرت امام اعظم دے حوالے نال اللہ دی توفیق نال اپنا اور اپنی جماعت دا موقف پیش کرنا چاہنا۔ کائنات دے لوگوں، اللہ پاک نے نبوت دا سلسلہ بابا جی آدم علیہ السلام تو شروع فرمایا۔ آدم اس کائنات دے اندر آئے، اس دنیا تو چلے گئے، انہاں دی نبوت و رسالت بھی چلی گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس کائنات اندر آئے، جدو جناب ابراہیم دنیا تو چلے گئے، انہاں دی نبوت اور رسالت بھی چلی گئی۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام اس کائنات اندر آئے، جدو اس دنیا تو گئے، انہاں دی نبوت بھی چلی گئی، رسالت بھی چلی گئی۔ ساڑھا موقف سو نوٹ فرمانا، ساڑھی دعوت تے غور کرنا۔ اساں امام اعظم کنو منے ہیں، مسجد دا لاؤڈ سپیکر چل رہے ہیں، جتھے تک میری آواز جا رہی ہے میں ہاتھ بن کے گزارش کرانگا اپنے اہل حدیث بھائیاں نو، اپنے اہل سنت پیارے ویراں نو، ساڑھی دعوت تے ذرا غور کرنا۔ کائنات دے لوگوں، انبیاء 1.25 لاکھ اس کائنات اندر آئے، اللہ پاک نے نبوت و رسالت دے کر کے مبعوث فرمایا، پر جدو ساڑھے امام دیاں واریاں آئیاں، امام اعظم دیاں واریاں آئیاں، امام الہدا دیاں واریاں آئیاں، امام الانبیاء دیاں واریاں آئیاں، والی بطحا دیاں واریاں آئیاں، پوری کائنات دے سردار دیاں واریاں آئیاں۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو 63 سال زندگی عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام مدینہ پاک اندر اپنے روضہ اطہر دے اندر نے، اور میرے پیغمبر دی نبوت بھی قیامت تک، میرے پیغمبر دی رسالت بھی قیامت تک، اور اسا کائنات نو اپنے امام دا تعارف کروانا چاہنے ہیں۔ میں کسے عام جگہ تو انو اپنے امام دا تعارف نہیں کروانا چاہندا، میں اپنے امام دا تعارف نبی پاک دے گھر اندروں کروانا چاہنا۔ آن والا ایک آیا آکے سوال کر دے، میری تو اڈی اممہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہانو، اممہ جان دسو نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے بارے۔ اممہ جان فرما دیا نے، اممہ دے روحانی فرزندو توجہ فرمایا جے، اممہ جان فرما دیا نے، کیا تو قرآن نہیں پڑھ دا؟ سارے دا سارا قرآن امام اعظم دی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ میں اپنی اممہ دے فرمان نو منیا، میں دعوت دیواں اپنے اہل سنت بھائی نو، اپنی اممہ دے فرمان نو من، میں دعوت دیواں اپنے دیوبندی ویر نو، اپنی اممہ دے فرمان نو من، میں دعوت دیواں اپنے اہل حدیث ویرہ نو، اپنی اممہ دے فرمان نو منو۔ قرآن کھولو، نبی پاک دی سیرت پڑھو۔ میں نبی پاک دی سیرت جدو پڑھی، میں سوال کیتا نبی پاک دی نبوت و رسالت دے بارے، میں نو قرآن نے دسیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اونچی کہو ذرا ذہن بناؤ، پروگرام سنندہ ذرا ذہن بناؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. میں قرآن کھولیا، میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا زلفاں دا سوال کیتا. قرآن اندہ ہے واللیل اذا سجا، میں سوال کیتا نبی پاک دے اخلاق دے بارے. قرآن بولے النور والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. میں قرآن کھولیا، اپنی اماں جان دے فرمان تے قرآن کھولیا، میں نبی دی رحمت دا سوال کیتا. قرآن اندے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں قرآن کھولیا، اپنی اماں جان دے فرمان تے میں نبی دے سینے دے بارے سوال کیتا. قرآن اندے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. میں سوال کیتا نبی پاک دے شہر دے بارے. قرآن اندے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. میں سوال کیتا قرآن کولو نبی پاک دی چادر دے بارے. قرآن اندہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میں قرآن کولو سوال کیتا نبی پاک دے کمل دے بارے. قرآن اندہ یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر. میں سوال کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رات دے قیام دے بارے. قرآن اندہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. کہو گے جی سانو کی سمجھ آئی؟ تساں قرآن پڑھ دے رہے ہو تے میرا دل کر دے میں ترجمہ کرا. سلفی صاحب میرا دل کر دے میں ترجمہ کرا تے گل مکا دے وا. اے تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آماں دی. اور جتھے نیوی پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی. تے جنوں ملے حضوری اللہ میرے شیخ القرآن دی قبر تے رحمتہ دا نزول فرمائے. اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. تے آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی. اونچی کہو سبحان اللہ. تے جے انج نہیں سمجھ آئی تے میں انج سمجھا دے وا. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے.
وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، میں لفظوں میں کیسے بتاؤں، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، میں لفظوں میں کیسے بتاؤں، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ احسن محترم محمود الحسن ساکی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ بڑے ہی پرجوش انداز دے نال سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے سن۔ سیرت امام اعظم سارے ایک دفعہ پڑھو، صلی اللہ، سارے پڑھو ہاں صلی اللہ۔ جنہ ساتھیاں نے درود پاک پڑھیا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمانداری نہ جنہ درود پاک پڑھیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا جا آگے تشریف لائے، جنہ نہیں پڑھے ہو بیٹھے رہو، جنہ پڑھیا ہے وہ اگے آ جاؤ بس۔ ہاں جی اگے 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 اٹھ کے کیوں نہ پینا بھائی، سفر کرنا پینا تھوڑا جہا۔ دیکھو مولانا گجراں والوں سفر کر کے آگے نے تو تسی ماشاءاللہ پیچھے دوست آ رہے نے پریشان نہیں ہون گے، اس واسطے اگے تشریف لے آؤ، نال بیٹھو آگے تاکہ پچھوں آن والے دوست پھر پریشان نہ ہون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دا سارے درود پاک پڑھ لیا، جنہ جنہ پڑھے ہو ماشاءاللہ اپنی جگہ تو ہلن گے تھوڑا تھوڑا۔ باقی دوست احباب جڑے آ رہے نے وہ بھی جلدی جلدی ماشاءاللہ سین دی زینت پڑھو۔